جناب چیئرمین ذرا ان چیزوں کے اوپر نظر ثانی کریں جس نے سردار اختر مینگل صاحب کو کمپیل کی ہے کہ وہ ریزائن دے رہے ہیں. ان چیزوں کو ذرا سنجیدگی سے دیکھیں. مہرنگ بلوچ صاحبہ وہاں پہ اٹھتی ہیں, بلوچستان کے اوپر بات کرتی ہیں, اور وہاں پہ ڈیپٹی کمشنر اٹھ کے کہتا ہے کہ آپ کوئٹہ پریس کلب میں ڈیپٹی کمشنر کے اجازت کے بغیر پریس کانفرنس نہیں کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ وثوق سے کہتا ہوں جناب چیئرمین کہ ادھر ابھی جو میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ تو آپ دکھا رہے ہیں, پر ٹی وی پہ اس وقت یہاں پہ حاجوج ماجوج کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوگا, وہ آپ کو آگے اس کو ٹرانسمٹ کرنے نہیں دے رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ قومی اسمبلی ممبرز اپوزیشن کے سوال جس وقت کرتے ہیں پاکستان کا جھنڈا لہرانا شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ گورنمنٹ کا منسٹر جواب دیتا ہے, اس کا چہرہ دکھایا جاتا ہے. حالات یہ ہیں, ہم لوگ یہاں پہ پوچھتے ہیں منسٹری آف ڈیفنس کے ایکسپینڈیچرز کے بارے میں. حالات یہ ہیں جناب چیئرمین کہ ایک خبر بھی کہیں پہ نہیں آتی, اور وہ خبر کا اوریجن کیا ہے؟ آپ کے اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان. کیا یہ کوئی بھارت کا ادارہ ہے جس نے یہ آڈٹ پیراز کے بارے میں بتایا ہے؟ کیا یہ بھوٹان سے آئے یہ رپورٹ؟ اس ہاؤس کی رپورٹ, اس ہاؤس کی ملکیت ہے وہ رپورٹ, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جانی ہے. یہ وہ ہاؤس ہے جو فائنانس بل پیش کرتا ہوتا ہے, اور ہم لوگ جب کوشچن کرتے ہیں کہ آپ کا جناب اسپیکر ایکسپینڈیچر کدھر جا رہا ہے, اس کو آپ بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر منسٹری آف ڈیفنس لکھا ہے. جناب چیئرمین ہم لوگ جب پوچھتے ہیں کہ انفورس ڈس اپیئرڈ پرسنز کدھر ہیں, آپ بلوچستان میں جا کے دیکھ لیں حالات. میں پھر ادھر آؤں گا. یہاں پہ ٹریجری بینچز میں جو آپ کے بلوچستان کے ممبران ہیں وہ بات نہیں کر سکتے ہیں. وجہ کیونکہ ان کے منہ پہ ٹیپ انہوں نے لگائی ہوئی ہے. وہ بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ بھی انفورس ڈس اپیئرڈ پرسنز ہوں گے. وہ بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں. یہاں پہ حالات آپ دیکھیں, بلوچستان میں فیکٹ فائنڈنگ مشن یہاں سے جائے اور دیکھے حالات کیا ہیں. آپ کا چیف منسٹر بلوچستان ریڈ زون سے باہر جا نہیں سکتا. آپ کے بلوچستان گورنمنٹ کے وزراء ریڈ زون سے آگے اپنے حلقوں میں لوگوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتے ہیں. بلوچ کے نوجوانان بلوچستان میں پختون یوتھ وہ ان کی بات سننا نہیں چاہتے ہیں. کہتے ہیں جی یہ کمپرمائز لوگ ہیں. یہ حالات ہیں بلوچستان میں, اور ان کی رنجشیں بالکل 100% درست ہیں جناب چیئرمین. آپ کسی کو اس کا حق نہ دیں, وسائل ان کے ہوں, آپ کہیں نہیں آپ کو نہیں معلوم, ہم لوگ بہتر طریقے سے آپ کے وسائل استعمال کریں گے. نہیں, آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں, ہم آپ کے مستقبل کا تعین کریں گے. جناب چیئرمین وہ لوگ, وہ نوجوانان, وہ پروفیشنل لوگ ہیں, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پی ایچ ڈیز ہیں, ماسٹرز ہیں. کیا وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں؟ ان کو آپ تقویت نہیں دے رہے. آپ نے ان کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا ہوا, آپ نے دیوار کے اندر گھسیڑ کے ان کی چنائی کر دی ہے. مہرنگ بلوچ صاحبہ اٹھتی ہیں. بلوچستان کی کنزرویٹو سوسائٹی میں لاکھوں خواتین اور مردوں کا وہاں پہ جلسے ہو رہے ہیں, پر یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ ان کو دکھایا نہیں جا رہا. جس طرح ہم لوگ وہ شتر مرغ کی طرح ہم نے اپنے سر جو ہیں
حکومت نے ریت میں ڈالے ہیں کہ جی یہ تو ایگزسٹ نہیں کرتا، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، سوشل میڈیا پہ کت لگا دیں. یہ چیزیں چلتی تھی سوویت یونین میں، سٹالن کے وقت چلتی تھی، اب نہیں چل سکتی. جناب چیئرمین سردار اختر خان مینگل صاحب کو، سردار صاحب کو، وہ کیا چیزیں ہیں جنہوں نے مجبور کیا کہ وہ اسمبلی سے استعفیٰ دے رہے ہیں؟ وہ کیا محرکات ہیں؟ کسی نے اس پہ سوچ کیا؟ کیا وہ یوتھ بلوچستان کی ان کے جو جذبات ہیں اس کو دیکھیں. کے پی میں ابھی کل ایک واقعہ ہوا، ایک کالا، انہوں نے اس کو بازیاب کیا اور اس گاڑی کو پکڑا، اس کو تھانے لے گئے. پتہ چلا جناب چیئرمین کہ وہ ویگو ڈالے میں پنجاب سی ٹی ڈی کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے پاس بوگس کارڈز بنائے ہوئے تھے کسی ایک کمپنی کے، کسی اور کمپنی کے، سی ٹی ڈی کے، اپنا یہ ٹیلینور کمپنی، یہ موبائل کمپنیوں کے، اپنی بھیس شناخت چینج کر کے. کہاں پشاور، کہاں سی ٹی ڈی پنجاب؟ غیر آئینی غیر قانونی آپریشن آپ دوسرے پروونس میں کر رہے ہیں. میں الیمین خان کو، سی ایم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس نے ان کے خلاف وہاں پہ جناب چیئرمین، وہاں پہ انہوں نے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے. ابھی بھی میرے ساتھی نے مجھے بھی دی ہے، ٹی وی بلیک آؤٹ ان پارلیمنٹ. یہ حال ہے جناب چیئرمین ہمارا. یہ آپ ساتھیوں کو میں بات کر رہا ہوں، یہ آپ کے پارلیمنٹ کی یہ وقت ہے. آپ اپنی فیلڈ بھی پارلیمنٹ جو پاکستان ٹیلی ویژن کا بجٹ ادھر سے دیتی ہے، آپ کی جناب چیئرمین اس پارلیمنٹ کی یہ وقت ہے کہ آپ اپنا فیڈ بھی نہیں مطلب انشور کر سکتے ہیں، باقی آپ کیا کریں گے؟ یہ آج بلوچستان کا یوتھ جو سراپا احتجاج ہے، جو چاہتا ہے ہم لوگ اس ملک کو آگے لے کے جائیں، ترقی دیں، وہ ایسی حرکات کی وجہ سے وہ مایوس ہے. یہ وہ وجوہات ہیں. جب آپ ایک صوبے سے دوسری جگہ میں جا کے آپ کسی کو اغوا کریں گے نا، آپ بدماشی کریں گے، پنجاب سی ٹی ڈی کا کیا کام ہے؟ یہ جو میں یہاں پہ ہر بار کہتا ہوتا ہوں کہ وہ ٹاؤٹ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان، تو اسی طرح اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ٹاؤٹ ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ ایک دوسرے صوبے میں غیر قانونی آپریشن کر رہا ہے. ہی شوڈ بی سیکڈ. اس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے، ڈی آئی جی آپریشنز کے لیے ہونی چاہیے، سی ایم پنجاب کو معافی مانگنی چاہیے. یہ وہ حالات ہیں. آپ جب یہ چیزیں کریں گے، آپ اس ہاؤس کا رتبہ آپ نیچے کریں گے. آپ اس ملک کی فیڈریشن کی جڑیں اور فاؤنڈیشنز آپ ویکن کریں گے. جناب چیئرمین، خدا را ہوش کے ناخن لیں، ایک اسپیشل کمیٹی بنائیں، ایک ٹیم بنائیں، اس ہاؤس کے دونوں اطراف سے جا کے بلوچستان میں وہ لوگوں کے پاس جا کے بیٹھے، مسنگ پرسنز کے بارے میں، انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز، مارنگ بلوچ صاحبہ کا اور باقی ساتھیوں کا، آپ کا سردار اختر مینگل صاحب کا، اچکزئی صاحب کا، بلوچستان میں ہمارے باقی ساتھیوں کا. اور کیا رنجش ہے؟ انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز سلیش مسنگ پرسنز، وسائل کے اوپر ان کا حق جو ان کے اپنے وسائل ہیں، اس کے بارے میں بات کریں نا. اس کے بارے میں آپ کر بات نہیں رہے. فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے نہیں جی ہم نے بات نہیں کرنا. تو فیڈریشن کیسے چلے گی؟ ملک کی اکائی کیسی چلے گی؟ اکانومی کا تو آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اس کو تو زمین دوز کر دیا. 6 فٹ نہیں 12 فٹ اندر قبر میں آپ نے معیشت کو دھکیل دیا ہے. پیچھے رہتا کیا ہے؟ کے پی کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں، ہمیں وہ ریسورسز دے نہیں رہے. ہمارے فائنینشیل ایڈوائزر ڈاکٹر مزمل صاحب کی آپ پریس کانفرنس سنیں. نیٹ ہائیڈل پروفٹ تربیلا ڈیم میرے حلقے میں آتا ہے. ہمارے وہاں پہ 123 دیہات جو ہیں وہاں پہ نیچے آئے ہیں. اسد کیسر صاحب ان کا حلقہ آتا ہے. نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہمارے جو پروسیڈ جو ہمارا حق ہے اس پہ، ہمارے گاؤں اس کے نیچے آئے ہیں. اس کی رائلٹی کے اوپر، پروسیڈز کے اوپر ہمارا حق ہے، وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا.
ہمارے باقی ڈیوز ہیں پروونس کے وہ ٹائملی نہیں دیے جا رہے، تو پھر ہوگا کیا؟ فیڈریشن کیسے چلے گی؟ جناب چیئرمین، یہ بہت سیریس ایشوز ہیں ملک کے، ان پہ نظر ثانی حکومت یا نہیں کرے گی، درست کے فارم 47 گورنمنٹ پر یہی تو المیہ ہے، یہ ڈائریکشن اور ڈکٹیشن کہیں اور سے لے رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، یہ تو اپنا نائب قاصد بدلیں تو بہت بڑی بات ہے۔ جناب چیئرمین، میں آخر میں پھر کہوں گا، میں اس ہاؤس کے توسط سے پورے پاکستان کو، اس وزیر اعظم کو خدا را ہوش کے ناخن لیں، یہ پی ایم ایل این والوں کو، پیپلز پارٹی کو، یہ ایم کیو ایم کو، ساروں کو ہوش کے ناخن لیں۔ یہاں پہ جو حالات بن رہے ہیں، آپ کا ایک آنریبل ممبر پارلیمنٹ سردار اختر مینگل صاحب جو جس وجہ سے ریزگنیشن دے رہے ہیں، اس کو لائٹلی نہ لیں۔ وہ کہتے ہیں اٹ از دا ٹپ آف دی آئس برگ، بہت بڑا پہاڑ جو ہے وہاں پہ ایک لاوا پک رہا ہے ڈسکنٹینٹ کا۔ وہ ملک کے وہ ہم سے زیادہ محب وطن لوگ ہیں، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو کہ ملک کی آپ کی محب وطنی کا سرٹیفکیٹ کوئی جاری کرے۔ سارے پاکستانی محب وطن ہیں، کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ ہم لوگ جناب چیئرمین، میں یہاں پہ اپوزیشن کے ساتھیوں کی طرف سے میں ایک واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسنز جو کہ آئے دن ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسنز ہیں۔ ہمارا ایک ساتھی عمر سلطان، ایک ہفتہ پہلے اس کو اٹھا لیا گیا F10 سے، آج تک ڈسپیئرڈ پرسن۔ کتنے اور ساتھی ہمارے اٹھائے جاتے ہیں انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسن، پتہ بھی نہیں ان کے خاندانوں کو۔ میرا وزیر اعظم جیل میں بیٹھے ہیں ڈرمڈ اپ فکٹیشس چارجز کے اوپر، بشرا بی بی ڈرمڈ اپ فکٹیشس چارجز کے اوپر، شاہ محمود قریشی صاحب ڈرمڈ اپ فکٹیشس چارجز کے اوپر، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر پیشنٹ، 74 سال ان کی عمر، ڈرمڈ اپ فکٹیشس چارجز کے اوپر، عمر چیمہ صاحب، ان کا شولڈر کا مسئلہ، ان کے بازو کا مسئلہ، ڈرمڈ اپ فکٹیشس چارجز، چودھری اعجاز صاحب سینیٹر صاحب اس اپر ہاؤس کے ممبر، ڈرمڈ اپ فکٹیشس چارجز کے اندر ان کو رکھا ہوا ہے۔ میاں محمود الرشید صاحب ڈرمڈ اپ فکٹیشس چارجز، 95 ملٹری ٹرائلز کے پرزنرز ہمارے ڈرمڈ اپ فکٹیشس چارجز کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اس پہ ہمارے حسان نیازی صاحب ڈرمڈ اپ فکٹیشس چارجز کے اندر، ہمارے کوٹ لکھپت میں پولیٹیکل پرزنرز رکھے ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر، ان کا مقصد کیا ہے؟ میں ایک بار پھر یہاں پہ دہراتا ہوں، 9 مئی ادھر سے آواز ادھر سے آواز، 9 مئی، او بھائی 9 مئی کی ویڈیو تو لاؤ، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لاؤ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا، کیوں نہیں لاتے؟ یہاں پہ 18 اگست کی جو جوڈیشل کمپلیکس میں ویڈیو ہے وہ سامنے لاؤ، وہاں پہ تو میں خود موجود تھا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گاڑی کے بونٹ کے اوپر میں کھڑا تھا، میرے رائٹ سائڈ پہ مراد سعید، میرے لیفٹ سائڈ پہ زلفی بخاری، بیرسٹر گور صاحب اب یہ ڈیالے جیل گئے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ گیٹ کے اندر گھس رہے تھے اور وہاں سے انہوں نے کہا اٹس اے ٹریپ، گیٹ آؤٹ، اور پولیس نے بے دریغ آنسو گیس شیلنگ، پتھراؤ، ربر بلیٹس، کس لیے؟ جناب چیئرمین، اب میں آپ سے جناب چیئرمین ذرا دل کھلا کیجیے گا، سیریس ایشو ہے، ملک کے فیڈریشن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، باقی یہ روٹین کی باتیں نہیں ہیں۔ تو جناب چیئرمین، اس کی ویڈیو فوٹیج آج تک غائب۔ یہ لوگ تو ایک ایویڈنس کو سپریس کر رہے ہیں، اور جن انٹیلیجنس ایجنسی نے یہ کام کی ہے، اور میں کیا کہوں، سوشل میڈیا کے اوپر قطعاً، سوشل میڈیا کے اوپر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سٹینڈنگ کمیٹی میں انہوں نے کمٹ کیا کہ جی انڈر سی کیبل خراب ہے، اس کو ہم لوگ پیچ اور پلاس کے ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں، تو وہ ٹھیک ہو جائے گی 28 اگست تک۔ پھر پتہ لگا 30 اکتوبر تک خراب ہے، پھر پتہ لگا کہ ویب مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس کو وہ اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ اپ گریڈ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ادھر بھی بات کی، میں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ عمر ایوب کے اوپر تو ہے ہی ہے قطعاً، اور میرے اوپر ہے ہی ہے سارا یہ مانیٹرنگ ایٹسیٹرا، پر میڈیا کے جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں
ان کے اوپر آپ نے کتنی مانیٹرنگ کی ہے اور کیا آپ کے پاس وہ طریقہ کار واضح ہے کہ آپ کے اوپر جناب چیئرمین مشتاق صاحب کے اوپر، سیکرٹری جنرل صاحب کے اوپر یا میڈیا کے ساتھیوں کے اوپر جب انٹیلیجنس ایجنسیز یا کے جی بی ان کی مانیٹرنگ کرے تو ان کا کسی کورٹ آف لا سے کوئی آپ نے کوئی پرچہ، کوئی چھوٹی سی چٹ کہیں سے آپ نے لی اور کس بیسس پہ آپ کر رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ وہاں پہ انہوں نے پرجری کمٹ کی، جھوٹ بولا۔ ہاؤس میں یہاں پہ اسپیکر صاحب سردار ایاز صادق صاحب نے کہا کہ وہ رپورٹ منگائے۔ جناب اسپیکر وہ ہاؤس کی پراپرٹیاں یہاں پہ منگائے کہ انہوں نے جھوٹ بولا وہاں پہ۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں جناب اسپیکر جو سامنے آنی چاہیے۔ آج میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کے جی بی یا کسی اور کے بارے میں بات کریں، آپ بجٹس کے بارے میں، ڈیفنس بجٹ کے بارے میں بات کریں، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں یہاں پہ ہمارے یہ میڈیا کے ساتھی اٹھ کے یہ لکھ کے اپنی رپورٹ ادھر فائل کر دیں، ان کے میڈیا مالکان کو اسی وقت فون آئے گی کہ آپ اس چیز کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ہیں۔ بجٹ سے ہاؤس پیش کرتا ہے، ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں، ہم لوگ امپروومنٹ کے بارے میں بات کریں گے، ہم لوگ اس کو بہتر بنانے کے بارے میں بات کریں گے، ہم لوگ سسٹمز کے بارے میں بات کریں گے۔ وجہ ہماری ٹریننگ فائنانس اور اکنامکس میں ہوئی ہے، تھوڑا بہت جانتے ہوں گے۔ سارے ہاؤس کے لوگ جو ان کمیٹیز کے ممبران ہیں وہ اپنی کلیکٹیو وزڈم دیں گے، کیوں آپ ڈرتے ہیں؟ جناب چیئرمین یہ سیریس ایشوز ہیں اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا۔